ہم پاکستانی ہیں، لیکن کیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم رشوت کو چائے پانی کہتے ہیں؟ مردار گدھوں اور کتوں کا گوشت کئی ہوٹلوں اور قصابوں سے پکڑا گیا ہے۔ سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز گردے نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ ماؤں نے نارمل طریقے سے بچے جننے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کے پیٹ نہیں بھرتے۔ شہد کے نام پر چینی، شکر اور گڑ کا شیرہ ملتا ہے۔ کئی خاندانوں کے لوگ طیارہ حادثے میں مارے گئے اور ایم ڈی پی آئی اے فرما رہے تھے کہ امید تھی کہ طیارہ ایک انجن سے لینڈ کر لے گا۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ جانور اور انسان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، اور وہ بھی تب اگر میلوں سفر کے بعد کوئی گھاٹ مل جائے تو۔ اور اسی بلوچستان کے ایک 22 گریڈ کے افسر کے گھر سے 1 ارب روپے کے قریب کیش برآمد ہوا، اور اسی افسر کے صرف ڈیفنس کراچی میں اب تک 8 بنگلے دریافت ہو چکے ہیں۔ عوام کو علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں سے 2 سال بعد کا ٹائم ملتا ہے، اور حکمران وقت دنیا کے بہترین ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے علاج کروانے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ پیچھے سے یہی عوام ان کی صحت یابی کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے علاج پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس ملک میں بھتہ نہ ملنے پر 300 انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، لیکن لوگ اب بھی اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ 22 سال کی سیاسی جدوجہد کے دوران ایک لیڈر انتخابات سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اور انتخابات کے بعد اسے جوش خطابت قرار دے دیا جاتا ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق اور عوام کا کچومر نکل جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ سلیکٹرز کا خیال تھا کہ یہ ملک چلا لے گا۔ 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے ایسے سلیکٹرز کی ذہانت و فراست کو۔ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا 60% بجٹ صرف ایک شہر پر لگا دیا جاتا ہے، اور باقی 9 کروڑ لوگ اپنے حقوق کے لیے چوں تک نہیں کرتے۔ قائد اعظم کے مزار کی دیکھ بھال پر موجود عملہ مزار کے نیچے موجود کمروں کو نام نہاد جوڑوں کو کرائے پر دیتا رہا، یعنی مرنے کے بعد بھی قائد اعظم کو ہم نے چین نہیں لینے دیا۔ استغفر اللہ۔ بچوں سے جنسی زیادتی کے ہوش ربا اور ہولناک سکینڈل سامنے آتے ہیں، اور بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ہماری سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 3 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ اس ملک میں آپ اپنا جائز سے جائز کام بھی خوار ہوئے اور رشوت دیے بغیر نہیں کروا سکتے۔ لوگ اپنی محافظ پولیس سے بھی دامن بچا کر نکلتے ہیں۔ عدالتیں کسی ملک کا وقار ہوتی ہیں اور عوام کا آسرا۔ ان کے بارے میں مساجد میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں کورٹ کچہری سے بچائے۔ ریاستی ادارے اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے اور ملک کے آئین کو پامال کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دیکھ بھی لے تو اس کی خیر نہیں۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کئی سال کنٹینر پر چڑھ کر کرپشن کے خلاف تقریریں کی گئیں، عوام کو پیچھے لگایا گیا، لیکن ماشاءاللہ اس نام نہاد ریاست مدینہ میں کرپشن ہی نہیں، رشوت، لاقانونیت، بے روزگاری، میڈیا پر پابندی اور ریاستی اداروں کی سیاسی معاملات میں مداخلت اور منمانی بڑھ چکی ہے۔ ملک کا حشر نشر ہو چکا ہے، اور بیوقوف عوام اشرافیہ کی سیاست سمجھنے کی بجائے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے مخالفین کو لان تان کرنے میں لگی رہتی ہے۔ حقیقت میں تو ہم بس اندھیر نگری چوپٹ راج کی جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اوج پر ہے کمال بے ہنری، با کمالوں میں گھر گیا ہوں میں، روشنی روشنی کی دشمن ہے، کن اجالوں میں گھر گیا ہوں میں۔